رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ ایک پرانی سنسان حویلی میں ارسلان اور اس کی نئی نویلی دلہن سحر داخل ہوئے۔ شادی کی پہلی رات کا خیال ارسلان کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور جوش پیدا کر رہا تھا۔ سحر شرماتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر جا بیٹھی۔ ارسلان نے جب اس کی طرف قدم بڑھائے تو اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، چراغ مدھم ہو گئے اور سحر کے وجود میں ایک غیر معمولی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اچانک سحر کے ہاتھ اور چہرہ بھیانک ہونے لگے۔ اس کی آنکھیں دہکتے کولوں کی مانند سرخ ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ وہ ایک خوفناک آواز میں بولی، تمہیں نہیں معلوم مگر اب تم جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ ارسلان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا مگر اس کے قدم زمین میں جڑ گئے۔ سحر کی ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی اور اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے ہو گئے۔ اسی لمحے دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ ارسلان نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو گاؤں کی ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو ہمیشہ سحر سے بچنے کی تلقین کرتی تھی ارسلان کو۔ تمہیں میں نے پہلے ہی خبردار کیا تھا، بوڑھی عورت چلائی، یہ تمہاری بیوی نہیں، یہ ایک چڑیل ہے۔ بوڑھی عورت نے جلدی سے ارسلان کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھمایا اور کہا اسے فوراً اس کے گلے میں پہنا دو ورنہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ ارسلان نے جیسے ہی تعویذ سحر کے گلے میں ڈالا وہ بھیانک چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور دھواں بن کر تحلیل ہونے لگا۔ جب سب کچھ پرسکون ہو گیا تو بوڑھی عورت نے سرد آہ بھری اور کہا، یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوئی، وہ لوٹ کر آئے گی کیونکہ چڑیل کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔